بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف باب ایام باب القسامہ فی الجاہلیہ، حدیث نمبر 38-48۔ پڑھو بھائی۔ اس نے پڑھا حجر الحتیم، میری رگ پھڑک اٹھی، سکون آ گیا لفظ سن کر کے۔ اچھا، اس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اے لوگو اسمعوا منی ما اقول لکم، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو اچھے طریقے سے سنو، مطلب یہ، اور جو تم کہتے ہو آگے جا کر مجھ سے سننے کے بعد وہ مجھے بھی سنو، یعنی میری بات اچھے طریقے سے سنو کہ میں نے کیا کہا ہے، پھر جو تم بات آگے جا کر کہو گے وہ مجھے سناؤ گے کیا کہو گے۔ اسمعونی ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا، ایسے چلے نہ جاؤ کہ پھر جا کر کہنے لگو کہ ابن عباس نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا۔ یہ بات واضح ہے، آگے ہے بات۔ من طاف بالبیت فلیطف من وراء الحجر، جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرے، حضرت ابن عباس نے فرمایا جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجر کے باہر سے طواف کرے، اور تم اس حجر کو حتیم نہ کہا کرو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ وہ آدمی آتا تھا وہ قسم کھاتا تھا، پھر وہ اپنا کوڑا یا اپنا جوتا یا اپنی کمان وہ اس میں پھینک دیتا تھا۔ یہاں حضرت ابن عباس نے فرمایا حجر کہتے ہیں حتیم کو، ماشاءاللہ آپ سب نے تصویروں میں تو حتیم دیکھا ہوا، آپ سمجھتے بھی ہیں اچھے طریقے سے۔ بیت اللہ شریف کا ایک کمرہ ہے، اور کمرے کے شمال کی جانب جو آدمی کے ناف کے قریب تک جو اونچی دیوار ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی سی جو دیوار ہے، اس دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ تو کیونکہ طواف بیت اللہ کا کرنا ہوتا ہے، حکم یہ ہے کہ طواف کرو بیت اللہ کا تو اس حتیم کے اوپر سے گزر جاؤ۔ حالانکہ ایسا ممکن ہے کہ بیت اللہ کا جو کمرہ ہے اور اس کے ساتھ شمال کی جانب جو ٹیڑھی دیوار ہے، اس ٹیڑھی دیوار اور بیت اللہ کی دیوار اس کے درمیان خلا ہے، یعنی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ بیت اللہ کے کمرے کے چاروں طرف چکر لگائے اور حتیم کے اندر سے گزر جایا کرے، یعنی اوپر سے چکر نہ کاٹے حتیم کا، جہاں سے حتیم کی دیوار شروع ہو رہی ہے، چونکہ حتیم کی دیوار شروع ہونے سے اور بیت اللہ کی دیوار ختم ہونے سے درمیان میں خلا ہے، آدمی وہاں سے گزر جایا کرے اور ادھر آگے سے نکل جایا کرے۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ اس طرح کر سکتا ہے فزیکلی، یعنی حصی طور پر، لیکن شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ شرعاً یہی کہ طواف کرے گا تو حتیم کے اوپر سے چکر کاٹے گا، اور آج کل تو عملاً بھی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ جو خلا ہے، خلا تو باقی رکھا ہوا ہے، لیکن مستقل پولیس کا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہاں، دروازہ لگا کے اس کو تالا لگایا ہوتا ہے، آدمی وہاں سے گزر ہی نہیں سکتا اگرچہ خالی جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حتیم کے باہر سے، حجر کا معنی حتیم ہی، آپ حتیم سے باہر سے طواف کیا کریں، اور یہ بھی آگے کا انہوں نے کہا نا فلیطف من وراء الحجر، تو آگے کا حتیم نہ کہا کرو، اس لیے انہوں نے خود بھی حتیم نہیں کہا نا، من وراء الحجر کہا ہے، من وراء الحتیم تو نہیں کہا، تو انہوں نے فرمایا حتیم نہ کہا کرو، اس کو حجر کہا کرو۔ حتیم اس لیے نہ کہا کرو کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی آ کر اپنا قسم کھانے کے بعد اپنا کوڑا یا جوتا کمان اندر پھینک دیتا تھا۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے یہ حتیم کو حتیم کہنے سے کیوں روکا ہے؟ حالانکہ دور نبوی سے اب تک لفظ حتیم کا استعمال معمول بھی رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے نفل کی منت مانی ہے بیت اللہ کے اندر پڑھنے کی، میں اندر جانا چاہتی ہوں پڑھنے کے لیے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حتیم میں لے گئے، تمہاری روایت میں حتیم کا لفظ، آپ ان کو حتیم میں لے گئے اور فرمایا عائشہ یہ بیت اللہ ہے، ادھر ہی نماز پڑھ، یعنی حتیم کے اندر کی جگہ وہ بیت اللہ کا اندر حصہ شمار ہوتی ہے۔ تو حتیم کا استعمال تو الغرض شروع سے علماء محدثین حضرات کرتے ہیں، تو ابن عباس فرماتے ہیں حتیم نہ کہو، اس کی وجہ پہلا جواب یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ ابن عباس وہ فرماتے ہیں اس کو حتیم نہیں کہنا چاہیے، ان کی کسی بنیاد پر بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو کہ بہت جلیل و قدر صاحب علم ہستی ہیں، لہٰذا ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جو قابل قدر ہے لیکن جمہور سے ہٹ کر ہے۔ نمبر دو، انہوں نے مطلقاً حتیم کہنے سے منع نہیں کیا، بلکہ آگے جیسا کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آ کر اپنا کوڑا پھینکتے تھے، تو اصل میں حتیم حتمہ کا ایک معنی ہوتا ہے چیز کو پھینکنا، تو وہ چونکہ آدمی اپنی قسم کو پختہ کرنے کے لیے، ایک آدمی آتا تھا وہ قسم کھاتا تھا، قسم کھانے کے بعد پھر وہ اندر اپنا جوتا یا کوڑا پھینک دیتا تھا، پھر جب تک اس کی قسم پوری
قسموں کو پختہ کرنے کے لیے دیکھو چیز ڈال کے جا رہا ہوں، جب تک قسم پوری نہیں اٹھانے بھی نہیں آؤں گا، تو اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے لیے ان کے ہاں رواج تھا زمانہ جاہلیت میں اپنے جوتے پھینکو اندر. تو حاتمہ کا معنی بھی پھینکنا ہے، ایک معنی. تو حتیم کا معنی بنتا ہے پھینکی گئی ہوئی چیز. تو جو چیز اندر پھینکی جاتی ہے، جری بمعنی مجروح، فعیل بمعنی مفعول. تو حتیم کا ایک معنی بنتا ہے پھینکی ہوئی چیز. تو وہ جو جوتا وغیرہ اندر پھینکا جاتا ہے تو حتیم کے لفظ ذہن کا انتقال ادھر ہو جاتا ہے. تو وہ فرماتے تھے اس لیے حتیم نہ کہو کہ حتیم کہنے سے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کی تذکیر ہوتی ہے، وہ رسم یاد آتی ہے. حتیم کا نہ پھینکی ہوئی چیز، لہٰذا وہ زمانہ جاہلیت کو لوگ پھینکتے تھے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ حتیم اس لیے نہ کہو کیونکہ حتیم کہنے سے زمانہ جاہلیت کی رسم کی تذکیر ہوتی ہے اور ترویج بھی ہوتی ہے. جب تذکیر ہوگی ترویج بھی ہوگی. تذکیر کا معنی یاد آ جاتا ہے، پھر دوسرے لوگ بھی ایسا نہ کرنا شروع کر دیں. لہذا یہ ممانعت ابتداء اسلام میں خاص اس رسم کے پیش نظر تھی. یہ ممانعت ابتداء اسلام میں خاص اس رسم کے پیش نظر تھی، یعنی اس رسم کی وجہ سے وہ روکتے تھے تاکہ یہ رسم نہ لوگوں کے ذہنوں میں بار بار آئے. لہذا حتیم کا لفظ ہی استعمال کرنا ختم کر دو. تو گویا کہ اس لفظ کے آپ آسان لوگ میں جواب لے سکتے ہیں. اس جواب کا تعلق مطلقاً حتیم سے روکنے سے نہیں ہے، بلکہ ابتداء اسلام میں روکنے کے ساتھ تھا. اس وقت وہ روکتے تھے، وہ اس لیے روکتے تھے تاکہ وہ حتیم والی بات ذہنوں میں نہ آئے، جوتے والی بات. تو ابتداء اسلام کے ساتھ یہ خاص تھا، یہ مطلق ان کا روکنا نہیں تھا. سمجھ گئے اس جواب کو؟ ابتداء اسلام کے ساتھ یہ خاص تھا. اور وجہ اس کی کیوں تھی؟ ابتداء اسلام تھا تازہ زمانہ جاہلیت کی وہ باتیں کھڑی تھیں. حتیم سے ذہن پھینکی ہوئی چیز کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہ چیز رائج نہ ہو. یہ اس کا ایک جواب ہے. اور دو جواب ہو گئے، بس اس کے دو ہی جواب ہیں کہ حتیم انہوں نے کیوں کہنے سے منع کیا ہے. اچھا، اگلی بات، لفظ من وراء الحجر. حجر کا معنی تو ہوتا ہے باڑ، آڑ. حجر رکاوٹ، کہ جو آپ باڑ نہیں دیتے کسی درخت کے کسی جھونپڑی کے آگے چھوٹی سی باڑ لگا دیتے ہیں، تو اس باڑ کو حجر کہتے ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اب یہ آگے تحقیقی ذہن ہے کہ ہر بات میں کیوں نکالنا اور اس کی پوری تحقیق کرنا. پہلی یہ کہ حتیم سے کیوں روکا وہ عرض کر. دوسرا کہ حجر، حتیم کا نام حجر کیوں ہے، ایک یہ بات. اس سے پہلے یہ بات بھی ہے کہ حتیم کو حتیم کہنے کی کیا صرف یہی ایک وجہ ہے جو یہاں ابھی بیان ہوئی کہ پھینکی ہوئی چیز؟ نہیں، یہ وجہ اس کی ایک ہے اور اتنی معروف بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال تھی اس لیے ابن عباس نے اس کے مطابق کہہ دیا. لیکن حتیم کی جو معروف وجہ ہے وہ یہ کہ حتم کہتے ہیں توڑنے کو. حتیم کا معنی ہے توڑی ہوئی چیز، جدا کی ہوئی چیز. چونکہ یہ دیوار بیت اللہ کے کمرے سے ٹوٹی ہوئی ہے، الگ ہے، یعنی جدا ہے، تو اس کے جدا کردہ ہونے کی وجہ سے حتیم کہا جاتا ہے. حتیم کا معنی توڑی ہوئی چیز. توڑی چیز دوسری چیز سے جدا ہو جاتی ہے نا، جس کو توڑ دو، تو مراد جدا کردہ چیز. چونکہ یہ دیوار بیت اللہ کے کمرے سے جدا ہے دیکھنے میں، اس لیے اس کو حتیم کہتے ہیں. باقی وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جدا کیوں ہے. دور حدیث کے طلباء کو بتانا تو میرے خیال میں تاثیر حاصل ہی ہوگی. کیا لیکن ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے، واللہ اعلم، ممکن ہے. اس کا معنی کہ ازدحام کی وجہ سے حتیم کہتے ہیں. اچھا، یہ عمدۃ القاری میں حتیم کی کئی وجوہ تسمیہ لکھی گئی ہیں، بہت ساری لکھی ہیں. ایک یہ بھی لکھی ہے جو طالب علم بتا رہا تھا، کیونکہ لوگ اس میں ازدحام لگا دیتے ہیں اور حاتمہ کا معنی ازدحام لگانا بھی آتا ہے. وہاں جاتے ہیں اندر دعا مانگنے کے لیے، تو بیت اللہ کے در بالکل قریب ہو جاتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، تو ازدحام کی اسے حتیم کہتے ہیں. لیکن اس کی معروف وجہ وہی ہے جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کی. اچھا، آگے ہے حجر کا لفظ. حجر حتیم کو کیوں کہتے ہیں؟ حجر کا معنی ہے حجر اسماعیل. اس کا پورا نام حجر اسماعیل ہے، یا مختصر لکھا نا من وراء الحجر، لیکن اس کا پورا نام حجر اسماعیل ہے. تو حجر اسماعیل کا مطلب اسماعیل کی باڑ. اسماعیل کی باڑ کیسے؟ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے پیلو کے درخت سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر ایک آڑ بنا دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے پیلو کے درخت سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے. تو وہ جو چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تو وہ گویا کہ ایک
السلام کے لیے بنائی گئی تھی، تو اس لیے کہتے ہیں حجر اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بنائی گئی ایک باڑ. تو پھر وہاں سے یہ ابتدا وہاں سے ہوئی، پھر وہاں اسی جگہ ہی پھر یہ حتیم بنا اسی جگہ پر، تو اس کو پھر حجر اسماعیل کہا جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بھی وجہ بتائی ہے حجر کو حجر اسماعیل کہنے کی، اس کو میں نے کافی ڈھونڈا تھا کہ آخر اس کو وجہ کہتے کیوں ہیں حجر اسماعیل. تو یہ مجھے ملا